اب ہوتا کیا ہے کہ بعض لوگ چونکہ اس بات کو نہیں سمجھتے، جیسے مرزا محمد علی انجینئر نے، وہ ہوتا ہے وہ اپنے جیسے کچھ لوگوں کو بٹھا لیتا ہے، سوال ان کو لکھ کر دے دیتا ہے، وہ اس کے لکھے ہوئے سوال وہ پیپر میں سے پڑھ کے اس کو سنا رہے ہوتے ہیں، اور وہ یہاں سے اس کو جواب دے رہا ہوتا ہے. سمجھے ذرا بات کو. اب وہ کہنے لگے کہ جی وہ صحابہ کرام کے لیے کیا سب کے لیے عقیدہ رکھا جائے کہ وہ جنت کے اندر جائیں گے؟ تو ایک طرف تو کہتا ہے ہاں سب کے لیے یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ وہ جنت میں آئیں گے، دوسری طرف کہتا ہے کہ کیا تمہیں صحیح بخاری کی وہ حدیث نہیں پتا کہ بخاری مسلم کے اندر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حوض کوثر کے اوپر کچھ لوگ لائے جائیں گے اور پھر ان کو آپ سے ہٹا دیا جائے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کہیں گے یہ تو میرے صحابہ ہیں بھائی، یہ تو میرے صحابہ ہیں. تو اللہ کہے گا کہ آپ کو نہیں پتا آپ کے جانے کے بعد انہوں نے آپ کے دین میں کیا کیا بدعتیں نکالنی، کیسے کیسے دین کو بدل دیا. اور کہتا ہے دیکھو اس کا مطلب صحابہ، ان کو کل قیامت کے دن رسول سے روک دیا گیا نا، تو سب کے سب صحابہ کے لیے یہ نظریہ نہیں رکھا جائے گا. اب آپ سمجھے ہیں بات کو؟ دیکھیں انگریزی کی ایک مثال ہے، لٹل نالج از ویری ڈینجرس. کم معلومات آدمی کے لیے بڑی نقصان دہ ہو سکتی ہیں. ہم اس کو اردو میں محاورتاً اس طرح کہتے ہیں، نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان. اور یہ اگر وہ ملا وہ والا لیا جائے نا، اصل ملا جو لفظ جہاں سے آیا ہے لکھنؤ شیعہ کے یہاں سے، تو یہ نیم ملا نہیں، ملا تو یہ پورا ہے، لیکن نیم طالب علم بھی نہیں ہے، نیم طالب علم بھی نہیں ہے. بدقسمتی ہماری، ان کی نہیں، بدقسمتی ہماری یہ ہے ان کو سننے والے جو ہے نا ان کی کیفیت یہ ہے کہ ان کو اتنی توفیق نہیں ہوتی ہے کہ یہ جو بول رہا ہے ہم اس کے لیے کتابیں کھول کر دیکھ لیں، اور جو اگر کتابیں کھول کر دیکھی نہیں سمجھ میں آئی بات علماء سے رجوع کر لیں، تحقیق کر لیں، اس کے بارے میں پڑھ لیں، سمجھ لیں آیا یہ بات اسی طریقے سے، کیونکہ یہ تو بات مسلمات کے خلاف ہے نا. اللہ کا قرآن جگہ جگہ جن حضرات کی تعریف، فضیلت و توقیر بیان کرتا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے اپنے ساتھیوں کے حقوق کو لوگوں کو یاد دلاتے ہوں، کیا یہ ممکن ہے کہ ان میں سے بعض لوگ وہ جہنم کے اندر جائیں گے، یا نعوذ باللہ ان میں سے بعض لوگ بدعتی ہو جائیں گے؟ اور پھر سب چھوڑیں، صحابی کا معنی کیا ہے؟ بھول گئے نا کتنی جلدی؟ دیکھو کیا کہہ رہا تھا میں، غور کرو غور کرو، کہہ رہا تھا نہیں کہہ رہا تھا، غور کرو. صحابی کا معنی کیا ہے؟ ساتھ دینے والا، دوست، ایک ساتھ زندگی بسر کرنے والا، وہ جو بعض افعال و اعمال کی وجہ سے کسی کی طرف انتساب کرتا ہو. یہ سب معنی میں ہم نے پڑھے نا. اب سمجھے ذرا اس بات کو، اگر مثال کے طور پر معنی ہو اصحاب الرسول، تو معنی کیا ہوں گے؟ رسول کے ساتھی. اصحاب الرسول رسول کے ساتھی. اور سمجھے بات کو، لفظ صحبت سمجھتا ہے کہ جس کو معنی کیا ہے؟ ساتھ دینے کے نا، اور ایک ساتھ ایک عرصہ گزارنے کے. تو آپ سمجھے ذرا اس بات کو کہ اب عقل یعنی عقل صحیح کا جب بندہ استعمال کرتا ہے تو کیا پتہ لگتا ہے؟ ایک آدمی ایک زمانہ ڈکیتوں کے ساتھ زندگی بسر کرے تو اگر فرض کرے ڈکیتی مارنے جیسی ہمت نہ ہو، ڈکیتی مارنے کے آئیڈیاز تو سب آتے ہوں گے نا اسے. ایک آدمی منشیات فروش کے ساتھ رہے، اس کے اندر منشیات بیچنے کی ہمت ہو یا نہ ہو، لیکن منشیات بیچنے والوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اسے منشیات اور منشیات بیچنے کی ساری ٹرکس پتہ ہوں گی نا. میرے ایک آدمی طالب علموں کے ساتھ بیٹھے، علماء کے ساتھ بیٹھے، اس کے عمل میں بھلے کسی بھی قسم کی کوتاہی کیوں نہ ہو، دین کے معاملے میں آگاہی تو اس میں ہوگی نا. آپ سمجھو ذرا اس بات. صحبت کس کی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، ان کی. سیکھا کیا؟ بدعتیں نکالنا. سیکھا کیا؟ دین سے پھر جانا. سیکھا کیا؟ فسق و فجور. پڑھیں گے ہم اس پہ بہت تفصیلیں آگے، اللہ توفیق دے گا ہم اس کو پڑھیں گے. لیکن میں بتانا ابھی کیا چاہ رہا ہوں، جب آپ کو اللہ رب العزت نے ایک عقل صحیح دی ہے کہ آپ اپنی عقل کا صحیح استعمال کر سکتے ہیں، اور میرے بھائی ذرا سمجھو تو صحیح، ایک آدمی آپ کو چونا لگا رہا ہے. کیا لگا رہا ہے؟ چونا. ایک آدمی آپ کو چونا لگا رہا ہے کہ میں بخاری مسلم کی روایتیں پڑھ پڑھ کے سنا رہا ہوں. آپ سمجھو تو صحیح ذرا بات کو
کہ بخاری مسلم کی یا دنیا کی کسی بھی کتاب کی روایت کیوں نہ ہو، بات کس کے بارے میں ہو رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت حاصل کرنے والوں کی بات ہو رہی ہے۔ وہ فاسق، وہ فاجر، وہ غاصب، وہ بدعتی، وہ مرتد نعوذ باللہ اگر ہو جاتے ہیں تو یہ سیکھا کس سے تھا؟ یہ ساری چیزیں سیکھی کس سے تھیں؟ فطرتن بات کہاں جاتی ہے؟ عقل بات کو کس طرف لے کے جاتی ہے؟ جس کی صحبت میں رہے اس سے سیکھا نا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اصحاب الرسول، یار لوگ ایسے ہی نہیں بولتے اصحاب کالے والے، وہ ایسے ہی نہیں بولتے اصحاب کبھی سنے ان کے منہ سے پورا لفظ اصحاب الرسول؟ کبھی نہیں سنو گے آپ۔ اس میں ایک عقل مندی ہے کہ جب آپ نے بول دیا اصحاب الرسول تو ابھی آپ کیا کہہ رہے ہو منہ سے؟ رسول کے ساتھی، اگر رسول کے ساتھی یہ ایسے کام کرنے لگ جائیں، کہاں گئی رسول کی دعوت، کہاں گئی تربیت، کہاں گیا رسول کا مشن، کہاں گئی اسلام کی جو ہے وہ ایک تربیت، کہاں گیا اسلام کی تکمیل، کہاں گیا اسلامی معاشرہ جس کو قائم کرنے کے لیے آپ آئے تھے؟ یہ لوگ پیدا کر کے دیے ہیں، یہ لوگ بنا کر دیے ہیں بھائی میرے۔ تو سمجھیں، وہ یہ روایت پڑھ کر سنائی جاتی ہے کہ صحیح بخاری کتاب الفتن کے اندر حدیث نمبر 7048 کہ ابن ابی ملیکہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حوض کوثر پہ ہوں گا اور اپنے پاس آنے والوں کا انتظار کرتا رہوں گا، پھر کچھ لوگوں کو مجھ تک پہنچنے سے پہلے ہی روک دیا جائے گا، تو میں کہوں گا یہ تو میری، سنیں ذرا بات کو، الفاظ ہیں روایت کے اندر، امتی، یہ کیا ہے؟ فاقول امتی، میں کہوں گا یہ میری امت ہے، فیقال لا تدری ما شوف علی الکہکریہ، کیا آپ کو نہیں پتا یہ اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے پھر گئے تھے؟ بھائی میرے آپ سمجھیں، جب آپ اسے اس جگہ سے پڑھتے ہیں جہاں لفظ اصحابی آتا ہے تو آپ اس کو کتاب الفتن حدیث نمبر 7048 سے کیوں نہیں پڑھ لیتے جہاں اس کی تشریح ہو جاتی ہے کہ اصحابی سے مراد کیا ہے؟ ابھی ہم نے پڑھا نا، یہ لفظ بطور انتصاب بھی استعمال ہوتا ہے، اصحاب الجنہ جنت والے، اصحاب الجحیم، اصحاب الکہف و رقیم، بھائی میرے تو اصحاب الاسلام کے معنی کیا ہیں؟ اب اس میں سے اسلام ہٹا دو، لفظ کیا بچا؟ اصحاب، سمجھو تو اصحاب سے مراد یہ امتی تھا جو کہ دوسری حدیث نے تشریح کرتی تھی، لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ ایک تو آپ ایک سوچے سمجھے مشن کے ساتھ بیٹھ کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو کہ آپ نے اسی جگہ سے پڑھ کے سنانا ہے جہاں سے آپ، وہی سامری کے دربار میں جو واقعہ ہوا کہ پھینکی رسیاں اور پبلک کو دکھائے سانپ، بھائی میرے پھینکی رسیاں اور پبلک کو دکھائے سانپ، مسئلہ تو پبلک کا ہے نا، رسیاں دیکھ کے جو رسیاں ہیں انہیں سانپ سمجھ کے گمراہ ہو رہے ہیں بھائی میرے۔ بالکل اسی طریقے سے آپ سمجھو ذرا اس بات کو، اصحابی کا لفظ دیکھ لیا، ٹھیک ہے، شعور نام کی کوئی چیز دنیا میں ہوتی ہے، آدمی خود تحقیق نہیں کر سکتا، خود پڑھ نہیں سکتا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، علماء سے تو پوچھ سکتا ہے کہ حضرت یہ آج ہم نے وہ ایسا سنا، وہ اس نے بتایا، کہہ رہا ہے انٹرنیشنل نمبرنگ دے رہا ہوں یہ، اور نہیں سنو یہ نہیں آج کل جادو کی چھڑی آئی ہے انٹرنیشنل نمبرنگ، تو پتہ نہیں کہ یہ کون سی بلا ہے انٹرنیشنل نمبرنگ، اسلام 360، ہاں یار حدیث تو وہی ہے، صحیح کہہ رہے ہیں انجینئر صاحب۔ اب وہ انجینئر صاحب اور یہ 360 مسئلہ اس کا نہیں ہے، مسئلہ تمہارا ہے کہ جب تم اس کو سمجھ نہیں سکے، اصحاب کا لفظ کے ترجمہ کرنے والے نے بھی ترجمہ نہیں کیا۔ دیکھو کمال تو دیکھو نا آپ کہ وہ دوسری تمام احادیث کو سامنے رکھ کر ترجمہ کرتا، لیکن اس نے نہیں کیا، پہلے اس نے کرا، اور پھر وہ جو مشن والا ہے انجینئر اس نے اسی مکھی پہ مکھی ماری، پیچھے بیٹھے والوں نے آنکھوں پہ پٹی باندھی، کولو کے بیل کی طرح پیچھے پیچھے۔ پھر آگے دیکھیں، سمجھیں، اب کون نہیں جانتا ہے میرے بھائی کون نہیں جانتا عبداللہ بن ابی بن سلول، کون نہیں جانتا کہ ہجرت کے تیسرے چوتھے سال میں ہی یہ لوگوں کے آگے نمایاں ہو چکا تھا کہ یہ کیا ہے؟ دیکھو آپ نے کتنی آرام سے بول دیا، سب نے بول دیا نا، میں دہراتا ہوں اپنے جملے کو، تو ایک ایک بات میری یوں جوڑ کر چلو، آپ کو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی۔
عبداللہ بن ابی بن سلول کون نہیں جانتا ہے کہ ہجرت کے دوسرے تیسرے سال میں ہی اس کا نفاق سب کے آگے کھل کر. دو وجوہات ہیں. ایک، اللہ رب العزت وحی کے ذریعے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین سے خبردار کرتا ہے بھائی میرے. اور دوسرا، منافقین اپنی صفات سے پہچانے جاتے ہیں. زیادہ نہیں، میں ایک مثال سے آپ کو بتاتا ہوں. مشہور روایت ہے، آپ نے سن رکھی ہے، تجدید مسئلہ کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر اور عشاء سے زیادہ منافقین پر کوئی نماز بھاری نہیں ہے. یعنی کہ منافق آپ کو ظہر پڑھتا ہوا، عصر پڑھتا ہوا، مغرب پڑھتا ہوا نظر آئے گا، موت آئے گی فجر اور عشاء پڑھنے میں. بھائی میرے، یہ ایک شناخت ہے. ضروری نہیں ہے کہ فجر عشاء نہیں پڑھ رہا باقی سارے کام کر رہا ہم اسے منافق کہیں. نہیں، یہ بھی ایک نشانی ہے کہ منافق یہ بھی ایک کام کرتا ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اب دیکھیں، غور طلب نقطہ ہے، منافقین ان کا پردہ چاک اللہ کرتا ہے. منافقین وہ صفات جو اللہ اور اس کے رسول نے بتائی ہیں وہ اس سے پہچانے جاتے ہیں کہ یہ کون ہے. عبداللہ بن ابی بن سلول کے نفاق میں کسی قسم کا کوئی اختلاف ہے؟ آج تک اس امت میں مرزا بہت گرا پڑا ہے. مرزا سے گرے پڑے لوگوں میں سے کسی نے آج تک عبداللہ بن ابی کے لیے صحابی کا لفظ استعمال کیا؟ وہ کالے والے جو اپنے منبروں پہ اچھل رہے ہوتے ہیں، ان میں سے بھی کسی نے آج تک عبداللہ بن ابی کے لیے صحابی کا لفظ استعمال کیا؟ نہیں کیا. لیکن ذرا سنیں ذرا بات کو. میرے بھائی، میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے. یہ صحیح بخاری کتاب تفسیر القرآن کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ سورہ توبہ کی تفسیر کے اندر روایت لے کر آئے. مشہور روایت ہے، بچہ بچہ ہمارا جانتا ہوتا ہے. سمجھیں، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو شروع میں انصار کی تعداد زیادہ تھی لیکن بعد میں مہاجرین زیادہ ہو گئے تھے. عبداللہ بن ابی نے کہا اچھا اب نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے، اللہ کی قسم مدینہ واپس پہنچنے کے بعد ہم عزت والے ان ذلیلوں کو یہاں سے نکال دیں گے. نعوذ باللہ من ذالک. ہم عزت والے یعنی مدینے کے رہائشی، ان ذلیلوں کو مراد مہاجرین، نعوذ باللہ مکے سے آنے والے صحابہ، ہم عزت والے ان ذلیلوں کو ایسے نکال دیں گے. عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس بات کا پتہ لگا تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں یا رسول اللہ دینی، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول حکم کیجئے مجھے، اضرب عنق ھذل منافق، مجھے حکم دے میں اس منافق کی گردن. مشہور ہے اس کا منافق ہونا. اور بھائی میرے، عمر نام نہیں لے رہے، مجھے حکم دے میں عبداللہ بن ابی کی گردن اڑا دوں. نہیں، مجھے اجازت دیں، اضرب عنق ھذل منافق، میں اس منافق کی گردن اڑا دوں. اور سنو ذرا بات کو. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داہو، چھوڑ دے اس کو عمر. لا يتحدث الناس ان محمدا یقتل اصحابہ، لوگ کہیں گے محمد اپنے صحابہ کو قتل کروا دیتا ہے. لوگ نبی کے ساتھ والوں کو اگر کسی نام سے جانتے ہیں تو وہ نام کیا ہے؟ اور وہ منافق اور صحابہ کی تمیز کو اچھی طریقے سے جانتے تھے. یہ جو لفظ ہے یہ ساتھ دینے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. باہر والا نہیں جانتا کہ عبداللہ بن ابی منافق ہے، ہم آپ سب جانتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ منافق ہے. لیکن اگر تو اس کو قتل کرتا ہے تو عام لوگوں کی نظر کے اندر تو نے کس کو قتل کیا ہے؟ رسول کے صحابی کو. بات سمجھ گئے؟ بات سمجھ گئے؟ جو آدمی جس چیز سے انتصاب کرتا ہے اس انتصاب کے نتیجے میں اس کے لیے لفظ بول دیا جاتا ہے. اب یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں صحیح بخاری، یہ صحیح مسلم ہے. یہ صحیح مسلم کتاب الطہارت کے اندر امام نووی نے باب قائم کیا، باب استحباب اطالۃ الغرۃ والتاجل فی الوضوء، اعضاء وضو کو چمکانے کے لیے مقررہ حد سے زیادہ دہنے کا استحباب. اس کے تحت حدیث نمبر 490 ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بھائی فیصلہ کن بات بتا رہا ہوں آپ کو، توجہ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
तरिदु अलैया उम्मतुल हौज़ा, मेरी उम्मत को मेरे हौज पर लाया जाएगा, मेरी उम्मत को मेरे हौज पर लाया जाएगा। वह और फरमाया कि उस वक्त में यानी लोगों को मेरे हौज से रोक, यानी एक शख्स रोक रहा होगा जैसे कोई शख्स अपने यानी हौज से पराए ऊंटों को दूर कर रहा होता है, यानी हाँक रहा होगा उस वो हुजूम की वजह से। साहबा किराम ने पूछा, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमको पहचान लेंगे? अब मेरे भाई यार सुनो जरा बात, आप हमको पहचान लेंगे? समझो, मैं नाम लूंगा, ये यहां लाना अपने दिमागों में। सुनो, अबू बकर, उमर, उस्मान, माविया, साद बिन अबी वकास, अबू बैदा बिन जर्रा, अबू मूसा अशरी, भाई मेरे, माज बिन जबल, अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुल्ला बिन जुबैर, और अब उसके बाद अली, हसन, हुसैन। और भाई समझो, क्या गुमान भी गुजर सकता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें, इनके चेहरों को फरामोश कर पाएंगे? मैंने क्या कहा, दो चीजों की जरूरत है, तवज्जो करने की, अकल का सही इस्तेमाल करने की। अबू बकर, उमर, उस्मान, हैं, साद बिन अबी वकास, अबू बैदा बिन जर्राह, ज़ैद बिन साबित, भाई मेरे, अब्दुल्लाह इब्न मसूद, माज बिन जबल, माविया, बुरा ना लग जाए तो माविया, और भाई मेरे, क्या यह गुमान गुजर सकता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको पहचानेंगे नहीं? पहचानेंगे ना, ऐसा है नहीं? अल्लाह के रसूल, क्या आप हमको पहचान लेंगे? तो साफ बात है ना, जब कहा यह जा रहा है कि मेरी उम्मत को हौज पे लाया जाएगा, और जब साहबी कह रहा आप हमको पहचान लेंगे, तो मतलब उम्मत से है ना, सहाबा से तो नहीं है, क्योंकि सहाबा को तो आप पहचानते हैं, सहाबा को तो आप जानते हैं। आपने फरमाया हां, क्योंकि तुम्हारी एक ऐसी निशानी होगी जो किसी उम्मत में नहीं होगी। तुम जिस वक्त मेरे पास हौज पर आओगे तो तुम्हारा चेहरा और हाथ और पैर आसारे वजू की वजह से सफेद और चमक रहे होंगे, और तुम में से, अब देखो सुनो जरा बात को, पहचान की नुक्ता क्या बताया कि जब हौज पे मेरी उम्मत को, तुम लोगों को जब लाया जाएगा, मेरी उम्मतियों को जब लाया जाएगा, मैं पहचानूंगा कैसे? उनके वजू के आज़ा, हाथ, चेहरा, पैर वगैरह चमक रहे होंगे, इससे मैं पहचानूंगा ये मेरे। वरना सहाबा किराम को आप नहीं जानते, ये जो मैंने नाम लिया, मैंने पता है नाम क्यों लिए, माजरत के साथ सुनो, तवज्जो से मेरी बात सुनो। मैं आपको ऐसे नाम बता सकता था, ऐसे नाम ले सकता था जिनमें से खाल खाल को शायद आप जानते होते, लेकिन मैंने ये नाम इसलिए लिए, ये वो नाम है जिनको आज उछाला जाता है, जिन पर आज प्रोपेगेंडा, सारा प्रोपेगेंडा खड़ा ही इन नामों के ऊपर होता है। सारा प्रोपेगेंडा बिलाल पे तो नहीं खड़ा होता, अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम पे तो नहीं खड़ा होता, तारिक बिन शहाब पे तो खड़ा नहीं होता, महमूद बिन रबी पे तो नहीं होता। सारा प्रोपेगेंडा इन नामों पे होता है जो नाम मैंने आपको बताया। और ईमानदारी से एक बात बताओ, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं पहचानेंगे? पॉजिटिविटी के साथ हो, नेगेटिविटी के साथ हो, मुस्बत एतबार से हो, मनफी एतबार से हो, किसी भी तरह हो, आप वो झूठी मनगढ़ंत रिवायतें सुनो जिसमें आप माविया की मजम्मत साबित करो, बनु उमैया की मजम्मत साबित करो, वो तो आएगा वक्त इंशाल्लाह, हम वो अल्लाह ने तौफीक दिया, हम उन रिवायतों को भी देखेंगे। लेकिन मैं सिर्फ बताना क्या चाह रहा हूं, आप समझे। अरे भाई, आपने तो उनके नाम से वो झूठी रिवायतें सुना रखी है कि नाम ले लेके कहा तेरा बेटा मेरे नमाजों को शहीद करेगा, तू फला, बनु उमैया ऐसे, वो ऐसे, और यही कल क़यामत के दिन पहुंचे। इन्हें पहचानेंगे नहीं। लेकिन रस्सियां सांप नहीं बननी चाहिए। मसला सारा है ये, रस्सियां ही दिख रही हो ना तो सारी बात समझ में आ सकती है, क्या जादू है, क्या मौजज़ा है, क्या जादू है और क्या मौजज़ा है।